کام چل جاتا ہے. That's right. جبکہ دوسری جانب انہیں بالکل کلیئر ویژن چاہیے. آپریشن سے متعلق تو آپ سے اور بہت سارے سوال پوچھنے ہیں because there are quite a few questions جو کہ بہت commonly asked ہیں, تو ہم اس کے لیے وقت ضرور بچائیں گے, but we have some pre-recorded questions. Laser surgery sir. جی ہاں, یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں عدم معلومات کی وجہ سے, ہماری اویئرنیس کے کم ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ انفاؤنڈیڈ ہیں, وہ لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں, بڑا رواج پا جاتی ہیں. تو کیا یہ فیکوملسیفیکیشن کی بات کر رہی ہے جس کو وہ لیزر سرجری کہہ رہی ہے؟ جس کو لیزر کہتے ہیں. دراصل ہے کہ لیزر لائٹ ہے اور اس کا تاحال موتیا کے آپریشن میں کوئی رول نہیں. I believe phaco is sound waves. Ultrasound, yes, it is high energy ultrasound waves. اور وہ فیکو ایملسیفیکیشن, اگر یہ مشکل اصطلاح ہے یا لوگوں کی زبانوں پر نہیں چڑھتی, تو اس کی بہت آسان سی اصطلاح ہو سکتی ہے جس کو رواج دیا جا سکتا ہے, چھوٹے زخم کا موتیا کا آپریشن, جیسے کی ہول سرجری کہتے ہیں. چھوٹے زخم کا موتیا کا آپریشن, اور اس کو چھوٹے زخم کا موتیا کا آپریشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک آپریشن جس میں زخم ہوتا ہے اور اس کو سٹچز بھی لگتے ہیں, تو یہ سوچر لیس ہوتا ہے. جی سوچر لیس ہوتا ہے, یعنی اتنا چھوٹا زخم ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں ٹانکا لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اوکے ڈاکٹر صاحب, we have another question, دیکھتے ہیں کہ دوسرا سوال کیا ہے. جی, میرا نام عثمان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ موتیے کے آپریشن کے بعد کتنے دن پرہیز کرنا ہوتا ہے؟ پرہیز, such a problematic word. جی, ان پرہیزوں کی بھی ایک دنیا ہے, اور پچھلی صدی سے بس لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہیں. آپریشن کی نوعیتیں بدل گئیں, دنیا بدل گئی, لیکن وہ پرہیزوں کی دنیا ویسی کی ویسی آباد ہے. اور ایسے پرہیز ہیں, یقین مانیے, کہ جو مریض کی زندگی کو گویا مشکل بنا دیتے ہیں. پھر ہمارے یہاں ایک اور بڑا, ہمارے خاندانی روایات کا ایک اور بھی دلچسپ پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی تیماردار آتا ہے دیکھنے کے لیے, وہ اپنا فرض عین سمجھتا ہے کہ وہ ایک پرہیز جب تک بتائے گا نہیں تو وہ اس کی جو ہے وہ شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا. نتیجتاً وہ مریض کی زندگی کو اور مشکل, کچھ ویسے پرہیز لوگ بتاتے ہیں, گھر والے پرہیز بتاتے ہیں. آپ حیران ہوں گی بہن کہ اب موتیا کے آپریشن میں پرہیز سمجھ لیجئے کہ ختم ہو گئے. یعنی مریض آپریشن تھیٹر سے آپریشن کرانے کے بعد اٹھ کر اپنے قدموں گھر چل کے جا سکتا ہے, اور وہ اگلے دن سے بالعموم اپنی تمام زندگی کی یعنی جو مصروفیات ہیں ان کے اندر واپس جا سکتا ہے. بڑی بے ہوشی کے اندر ہوتا ہے یہ آپریشن یا لوکل انستھیزیا ہے؟ دونوں ہی طرح سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو, زیادہ تر یہ لوکل انستھیزیا میں ہی ہوتا ہے. بچوں میں یا اور کچھ مخصوص قسم کے حالات میں جو ہے وہ پھر ہم جنرل انستھیزیا میں کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو جن کو دل کے امراض ہوتے ہیں وہ جی اکثریت میں یہ جو ہے لوکل انستھیزیا میں آپریشن ہو جاتا ہے. ایک معمولی سا ٹیکا, بلکہ بہت سے لوگ تو اب صرف چند قطرے ڈال کے بھی اس کا موتیا کا آپریشن کر لیتے ہیں. تو اب اس میں بڑی آسانیاں پیدا ہو گئیں, لیکن وہ پرہیز جو ہیں ان کی دنیا آباد ہے, اس کا اب کوئی خاص پرہیز نہیں ہوتا. کرواؤ چاہیے اور کوئی پرہیز نہیں. ڈاکٹر صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے اٹس این آئی آپریشن. پیٹ سے کیا تعلق. اچھا میرے خیال سے یہاں پہ ایک بریک لینا بہت ضروری. ول بی رائٹ بیک with a lot more on صحت ایک نعمت. Do not go away. Welcome back everybody to صحت. اس میں ٹانکوں کی ضرورت نہیں پڑتی, بہت چھوٹا زخم ہوتا ہے. زخم چھوٹا, آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ زخم چونکہ چھوٹا ہوتا ہے اس وجہ سے صحت یابی جلدی ہو جاتی ہے. یعنی ایک زخم اگر 15 سے 18 ملی میٹر کا زخم ہو اور اس کی مقابلے میں فقط 2 یا 3 ملی میٹر کا زخم ہو تو وہ ظاہر ہے کہ بہت جلدی ہیل کر جائے گا. یعنی یہ بالکل ہوتا ہے کہ چوتھے 5ویں روز کے بعد مریض بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ نگاہ کے اعتبار سے بحال ہو جاتا ہے. وہ اپنے دفتر پہ جا سکتا ہے, وہ گاڑی چلا سکتا ہے, وہ اپنے کام کاج. تو ان 5 دن جو ہے ان کے دوران کیا آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے؟ جی نہیں, بالکل نہیں. زیادہ سے زیادہ جو پٹی رہتی ہے وہ 24 گھنٹے رہتی ہے. بہت سی صورتوں میں وہ بھی ضروری نہیں ہوتی, یعنی آپ آپریشن کرائیے اور پٹی بھی ضرورت نہیں ہوتی, گھر جائیے. جی بالکل گھر جائیے. لولی. سب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن کروانے کا ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے. یہ آئیڈیل ٹائم کا کیا؟ جی یہ آئیڈیل ٹائم کی بھی ایک مت ہے, اور یہ بھی اس کو بھی سمجھ لینا عام لوگوں کے لیے ضروری ہے. کہ دیکھیے اس کے وقت کا تعین بالعموم مریض خود کرتا ہے. یعنی عام طور پہ یہ مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ ہمارا آپریشن کے لیے موتیا تیار ہو گیا یا نہیں, کچا پکا وقت کا آپریشن. جی یہ بڑی عام باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ بالعموم جنرلی اسپیکنگ یہ ایک الیکٹیو پروسیجر ہوتا ہے. یعنی یہ آپ جب چاہیں اور جب چاہیں اور جہاں سے چاہیں موتیا کا آپریشن بڑے اطمینان کے ساتھ فیصلہ کریں. ڈاکٹر مظہر ہمارے پاس کچھ پری ریکارڈڈ فون کالز ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پبلک آپ سے کیا پوچھنا چاہتی ہے. جی سر میرا نام فہد ہے.
سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا موتی کے آپریشن کے بعد بھی چشمہ لگانا پڑے گا؟ I'm sure کہ آپ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ موتیا کے آپریشن کے بعد کیا چشمہ لگانا پڑتا ہے؟ یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے. اصل میں پہلے زمانے میں جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ موتیا پورے کا پورا ہم نکال دیا کرتے تھے اور پھر اس زخم کو بند کر دیتے تھے ٹانکے لگا کے اور یہ وہ. تو پھر وہ جو لینس جس کے کہ ہم نے بالکل ابتدا میں بات کی تھی وہ ہمیں لینس اینک کے اندر دینا پڑتا ہے. وہ بہت موٹا سے شیشہ ہوتا ہے اور موٹی موٹی وہ اینک سے اور کافی وزنی وہ ہوتی ہے اور اس کو لگا دیا کرتے تھے. اس میں بہت سارے مسائل تھے اور وہ بہرحال اس مسئلے کا اس وقت وہی حل تھا. اب جو اس میں سائنس میں غیر معمولی جو اس میں ترقی ہوئی ہے وہ وہی لینس آنکھ کے اندر عین اسی جگہ پر جس جگہ پر موتیاں نکالا جاتا ہے اسی جگہ پر ایک لینس لگا دیا جاتا ہے. اور اس لینس کی پاور ہم پہلے سے پریڈکٹ کرتے ہیں, کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو. ہم مخصوص میتھڈز کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ کس پاور کا ہم انٹراوکولر لینس لگائیں کہ اس شخص کو دور کے لیے یا نزدیک کے لیے چشمے کے نمبر کی ضرورت قطعاً نہ رہے. Well, I'm afraid, sir, that's all we have time for today. Thank you all for watching the show. ہم نے ابھی یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ کیٹریکٹ کا آپریشن کروانا ایک الیکٹیو پروسیجر ہے. الیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیصلہ جو ہے کہ پروسیجر کروانا ہے یا آپریشن نہیں کروانا ہے وہ پیشنٹ کا ہوتا ہے, ڈپینڈنگ آن دا فیکٹ کہ ان کی کوالٹی آف لائف یا بینائی کتنی حد تک متاثر ہو چکی ہے. We've learnt a lot today. I hope کہ آپ لوگوں نے اتنا ہی سیکھا جتنا کہ میں نے. And hopefully we'll have Dr. Mazhar back to talk to us about kala pani or glaucoma. But for right now, I'd like to give you our email address, which is sehat@aaj.tv. آپ کے پاس کوئی سجیشن, کوئی کمپلین, کوئی کرٹیسزم یا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ٹاپک ہو جس پہ آپ ایک پورا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں, feel free to email us and we might do an entire program on your suggested topic. This is me, Dr. Muzna Ibrahim Singh. Thank you for watching. Stay tuned next week for Sehat Ek Nemat. Till then, take care, stay happy, stay healthy. Khuda Hafiz.